بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت پلس۔ خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں کی جدوجہد پر ڈرامہ سیریل ترک لالہ تیجار بنانے کا فیصلہ۔ ترک لالہ بر صغیر اور حالیہ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور سے تعلق رکھنے والے مجاہد تھے۔ آج کی اس زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو ترک لالہ عبد الرحمن پشاوری کے بارے میں مکمل طور پر تفصیل سے بتانے کی جسارت کریں گے، اور ہمارا آپ کو چیلنج ہے کہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اتنی انفارمیشن دیں گے جتنی آپ کو یوٹیوب پر کسی ویڈیو میں نہیں ملے گی۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیں، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد اور ISI کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ ضرور کمنٹ کریں۔ گزشتہ ہفتے ڈرامہ ارطغرل غازی کی ٹیم میں شریک ڈرامے کے کرداروں عبد الرحمن الپ اور جلال اللہ شریک نے وزیر اعظم عمران خان سے اسلام آباد میں ملاقات کی اور انہیں عبد الرحمن پشاوری پر ڈرامہ بنانے کی تجویز بھی دی۔ جب 1857 کی جنگ آزادی کے دوران ہندوستان میں حالات بگڑنے لگے تو ان کے برے اثرات کشمیر تک پہنچنے لگے اور نوبت قحط تک جا پہنچی۔ تاریخ کے اوراق میں یہ بھی لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے گھر کا چولہا جلانے کے لیے بچوں کو بیچنا شروع کر دیا۔ جب حالات اس نہج تک پہنچ گئے تو کشمیر کے مذہبی گھرانے سے تعلق رکھنے والے شیخ رحمت اللہ نے اپنی ایک بیٹی اور بیٹے غلام سمدانی کو کشمیر سے پشاور کے لیے روانہ کر دیا تاکہ وہاں بہتر زندگی گزار سکیں۔ کٹھن راستہ طے کر کے وہ آخر کار پشاور میں اپنے ماموں کے گھر پہنچ گئے جو چاولوں کا کاروبار کرتے تھے۔ غلام سمدانی کو پشاور آ کر ایک چیلنج یہ بھی درپیش تھا کہ وہ کچھ کما کر گھر کا خرچہ چلائیں، اس لیے انہوں نے چھوٹی موٹی دکانوں پر کام کرنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے بعد انہیں انگریزوں سے چائے کی دکان کا ایک ٹھیکہ مل گیا۔ اس وقت پشاور انگریزوں کے ماتحت تھا۔ کچھ عرصے بعد غلام سمدانی کروڑوں روپے کے مالک بن گئے۔ پشاور کی مشہور مسجد قاسم علی خان کی توسیع کے لیے زمین بھی غلام سمدانی نے خریدی تھی، جبکہ قصہ خانی بازار میں قصہ خانی مسجد کے نام سے مشہور مسجد کی تعمیر بھی غلام سمدانی نے کروائی۔ غلام سمدانی کی تیسری بیوی سے عبد الرحمن نامی بیٹا پیدا ہوا۔ یہی بچہ بڑا ہو کر عبد الرحمن پشاوری، ترک لالہ اور حافظ نپولین کے نام سے مشہور ہوا۔ عبد الرحمن پشاوری 1886 میں پشاور میں پیدا ہوئے۔ ان کی سوانح عمری میں ان کے بھائی نے لکھا ہے کہ بچپن میں انہوں نے قرآن کے 14 پارے جب حفظ کرنے شروع کیے تو ان کے گلے میں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا جس سے ان کی آواز بیٹھ گئی اور ان کو حفظ چھوڑنا پڑا۔ اس کے بعد ان کے والد نے ان کو 1905 میں میونسپل بورڈ پشاور میں داخل کروا دیا۔ وہ بچپن ہی سے کتابیں پڑھنے کے شوقین تھے۔ ان کو فارسی، پشتو اور انگریزی زبان پر عبور حاصل تھا۔ ان کی سوانح عمری میں لکھا ہے ان کے دوستوں میں ایک سردار عبد الرؤف تھے جنہوں نے علی گڑھ میں تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ نواب سر اسلم خان کے پوتے تھے۔ نواب سر اسلم وہ شخصیت ہیں جو 1892 میں افغانستان کے بادشاہ امیر عبد الرحمن خان اور انگریزوں کے درمیان ڈیورڈ لائن کے معاہدے پر دستخط کرنے والوں میں انگریزوں کی طرف سے شامل تھے۔ عبد الرحمن کرکٹ اور فٹ بال کھیلنے کے شوقین تھے، جبکہ گھوڑ سواری سے بھی بے پناہ محبت کرتے تھے۔ علی گڑھ یونیورسٹی کا ایک نمائندہ وفد 1905 میں پشاور آیا، جہاں وہ عبد الرحمن کے والد غلام احمد سمدانی سے ملا اور انہیں بتایا کہ عبد الرحمن پشاوری کو علی گڑھ میں داخل کروائیں۔ عبد الرحمن کے والد نے یہ مشورہ قبول کر لیا۔ عبد الرحمن پشاوری کو علی گڑھ بھیج کر وہاں ان کا 8ویں جماعت میں داخلہ کرایا۔ ان کی سوانح عمری میں لکھا ہے
کہ علی گڑھ میں تعلیم کے دوران عبد الرحمن پشاوری کو نپولین سے بے پناہ محبت ہو گئی اور وہ ان کی زندگی پر کتابیں پڑھنے لگے۔ وہ علی گڑھ میں نپولین کے حوالے سے اتنے مشہور ہو گئے کہ لوگ ان کو حافظ نپولین پکارنے لگے۔ وہ علی گڑھ میں زمانہ طالب علمی کے دوران انگریزوں کے خلاف تحریکوں میں پیش رہے۔ انگریزوں کے خلاف مضمون لکھنے کی بنا پر انہیں یونیورسٹی سے نکال دیا گیا۔ تاہم عبد الرحمن کی زندگی پر لکھی گئی کتاب عبد الرحمن شہید میں لکھا ہے کہ 1908 میں ان کو مولانا حسرت موہانی سمیت نکالا گیا۔ تاہم انہیں 1911 میں علی گڑھ کالج میں داخلہ دوبارہ مل گیا۔ اس وقت سیاسی حالات بدل چکے تھے۔ کتاب کے مطابق کالج کے زیادہ تر طلبہ کی زبانوں پر اور ذہنوں میں انگریزوں کے خلاف انقلاب برپا تھا۔ سوانح عمری کے مطابق 1908 سے 1912 تک کا زمانہ ایشیائی مسلمانوں کی تاریخ میں نہایت پرعصوب زمانہ تھا۔ اس دور میں انگریزوں کی ایما پر آسٹریا نے ترکی کے 2 صوبوں پر قبضہ کر لیا۔ 1911 میں اٹلی نے طرابلس پر حملہ کر دیا اور 1912 میں بلکانی ریاستوں سے ترکی پر حملہ کروایا گیا۔ 1912 میں اٹلی نے جب ترکی پر حملہ کیا تو اس کی خبریں ہندوستان تک پہنچنا شروع ہو گئیں۔ جب جنگ کی خبر پہنچی تو مسلمانوں کی جانب سے مختلف شکلوں میں امداد کی اپیلیں شروع ہو گئیں۔ ایک تجویز یہ سامنے آئی کہ طبی وفد کو ترکی بھیجا جائے۔ عبد الولی خان یونیورسٹی میں شعبہ ایجوکیشن سے وابستہ ڈاکٹر سہیل خان ہے جو تاریخ پر کئی مقالے لکھ چکے ہیں۔ انہوں نے عبد الرحمن پشاوری کے حوالے سے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ دسمبر 1911 عیسوی میں جب وفد تیار کیا گیا تو عبد الرحمن پشاوری نے ترکی جانے کی حامی بھر لی۔ وفد کی سربراہی ڈاکٹر مختار انصاری کر رہے تھے جنہوں نے دل کی بیماری میں عبد الرحمن پشاوری کا علاج کیا تھا۔ ڈاکٹر انصاری کی سربراہی میں اس وفد کے 22 ارکان تھے جس میں 5 ڈاکٹر اور باقی ان کے معاون تھے۔ عبد الرحمن پشاوری اس وفد میں بطور معاون شریک ہوئے۔ ڈاکٹر سہیل کے مطابق عبد الرحمن نے اپنا سارا سامان بیچ دیا اور والد کو مطلع کیے بغیر ترکی مشن پر روانہ ہو گئے۔ انہوں نے روانگی سے قبل ہمشیرہ کو ایک تفصیلی خط میں اپنی مالی تنگ دستی اور والد کی طرف سے سفر پر جانے کی اجازت نہ ملنے کا ذکر بھی کیا۔ ڈاکٹر سہیل لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر انصاری کا یہ طبی وفد دسمبر 1912 میں ترکی پہنچ گیا۔ وفد 1 مہینے تک استنبول میں قیام کے بعد 8 فروری 1913 کو میدان جنگ کی طرف روانہ ہوا۔ وفد کو میدان جنگ کے 3 محاذوں کے لیے تشکیل دیا گیا۔ عبد الرحمن پشاوری وفد کے واحد رکن تھے جو تینوں محاذوں پر جاتے اور اپنی خدمات پیش کرتے۔ وہ جان کی پرواہ کیے بغیر میدان جنگ میں نکل جاتے اور توپ کے گولوں کی ہلاکت خیزی اور گولیوں کی بارش میں زخمیوں کو تلاش کرتے۔ وہ زخمیوں کو پیٹھ پر لاد کر میدان جنگ سے نکالتے اور ہسپتال پہنچاتے۔ عبد الرحمن پشاوری جس وفد کا حصہ تھے وہ 2013 میں ترکی سے ہندوستان واپس آ گیا، لیکن عبد الرحمن وہیں رہ گئے اور کبھی واپس نہیں آئے۔ ڈاکٹر سہیل کہتے ہیں اس وقت کے ترک خلیفہ سلطان محمد خامس نے وفد کو ہندوستان واپس رخصت کر دیا اور عبد الرحمن کو اپنے ساتھ روک لیا۔ اس کے بعد عبد الرحمن پشاوری نے ترک فوج میں شمولیت اختیار کی اور قسطنطنیہ اور بیروت میں فوجی تعلیم و تربیت حاصل کرتے رہے۔ لیکن جب پہلی عالمی جنگ چھڑ گئی تو انہیں ترک فوج میں لیفٹیننٹ کا عہدہ دے کر بیروت سے بلوا لیا گیا اور خطرناک محاذ درہ دانیال بھیج دیا گیا۔ عبد الرحمن پشاوری کی سوانح عمری میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے ترک فوج میں شمولیت کا فیصلہ کیا تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے وہاں بڑی فوجی کالج میں داخلہ لے لیا۔ ترکی نے جب 29 اکتوبر 1914 کو روس، برطانیہ اور فرانس کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تو وہ جرمنی کا اتحادی تھا۔ سوانح عمری کے مطابق عبد الرحمن ایک غیر ملکی تھے، لیکن ترکی سے محبت کی وجہ سے ان کو اس وقت ترک فوج میں عہدہ دے دیا گیا، جبکہ ابھی ان کی فوجی تربیت بھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ درہ دانیال عالمی جنگ میں ترکی کے لیے نہایت اہم محاذ تھا۔
جہاں سے فرانسیسی اور برطانوی بیڑے قسطنطنیہ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ عبد الرحمن کی سوانح عمری میں لکھا ہے کہ وہ اسی درہ دانیال پر خدمات انجام دیتے رہے۔ درہ دانیال کے بعد عبد الرحمن گیلی پولی کے محاذ پر بھی موجود رہے، جہاں 1916 میں فرانسیسی اور برطانوی افواج اتری تھی۔ سوانح عمری کے مطابق عبد الرحمن پشاوری کو 1915 میں ترکی کے مشہور بحری افسر رؤف بے، جو آزادی کے بعد ترکی کے پہلے وزیر اعظم بھی رہے، کی سربراہی میں وفد کے ساتھ افغانستان بھیجا گیا، تاہم وہ وفد افغانستان نہیں پہنچ سکا۔ عالمی جنگ میں جرمن فوجوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور یوں ترکی کو بھی شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ 29 اکتوبر کو بلغاریہ نے ہتھیار ڈال دیے، جس کے بعد اتحادی فوجوں کو قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے کی راہ ہموار ہو گئی، اور یوں مجبوراً 30 اکتوبر 1918 کو ترکی نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ جب ترکی شکست سے دوچار ہو گیا تو بہت سی سیاسی شخصیات نے ملک چھوڑ کر دیگر ممالک میں جانے کا فیصلہ کیا، لیکن عبد الرحمن پشاوری وہاں موجود رہے اور بعد میں انقرہ جا کر مصطفیٰ کمال پاشا کی فوج میں شامل ہو گئے۔ اس حوالے سے کتاب میں لکھا ہے کہ عالمی جنگ کے بعد انگریزوں نے جب استنبول پر قبضہ کر لیا تو وہ عبد الرحمن شہر میں روپوش ہو گئے تاکہ انگریزوں کے ہاتھ نہ لگیں۔ جب روف بے کو خبر ملی کہ انگریز ترک پارلیمنٹ کو توڑنے اور ان کے ارکان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، تو انہوں نے عبد الرحمن کو خفیہ طور پر انقرہ بھیج دیا تاکہ وہاں جا کر وہ ترکی فوج جو کہ مصطفیٰ کمال پاشا کے زیر کمان منظم ہو رہی تھی میں شامل ہو جائیں۔ ترک فوج کو منظم کرنے کے بعد مصطفیٰ کمال پاشا نے 1920 میں انقرہ میں عارضی حکومت بنائی اور اس کے صدر منتخب ہو گئے۔ اس سال فرانس اور اتحادیوں نے ترک حکومت سے فرانس کے شہر سیوری میں ایک معاہدہ کیا جو معاہدہ سیوری کے نام سے مشہور ہوا، لیکن مصطفیٰ کمال پاشا نے اس معاہدے کی سخت شرائط کے خلاف عوامی تحریک کا آغاز کیا۔ عبد الرحمن پشاوری کی سوانح عمری میں لکھا ہے کہ افغانستان نے مصطفیٰ کمال پاشا کی حکومت سب سے پہلے تسلیم کی اور وہاں پر اپنا سفیر بھی بھیج دیا۔ جواب میں انقرہ کی حکومت نے بھی اپنا سفیر افغانستان بھیجنے کا فیصلہ کیا اور یوں مارچ 1921 میں عبد الرحمن پشاوری کو افغانستان میں سفیر مقرر کر دیا گیا۔ سفیر مقرر ہونے کے بعد عبد الرحمن پشاوری 4 ماہ سے زیادہ عرصے میں افغانستان پہنچے، کیونکہ انہوں نے سفر کا زیادہ حصہ پیدل طے کیا۔ ان کے ساتھ جانے والے 2 خدمت گزار سخت حالات کی وجہ سے راستے ہی میں غائب ہو گئے۔ کابل میں اس وقت کے والی امان اللہ خان نے عبد الرحمن پشاوری کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس کی ایک وجہ عبد الرحمن پشاوری کی ایک اہلیہ کا افغانستان کے شاہی خاندان سے تعلق تھا۔ عبد الرحمن پشاوری 1923 تک افغانستان میں ترکی کے سفیر رہے اور بعد میں ترکی واپس چلے گئے۔ 1924 میں مصطفیٰ کمال پاشا اور رؤف بے کے درمیان اس بات پر اختلاف پیدا ہو گئے کہ ایک طرف خلافت اور دوسری جانب جمہوریت تھی، اور یوں رؤف بے کو وزارت عظمیٰ چھوڑنی پڑی۔ 20 اور 21 مئی 1925 کی درمیانی شب قسطنطنیہ میں 3 افراد نے حملہ کر کے عبد الرحمن پشاوری کو زخمی کر دیا۔ ایک گولی ان کے دائیں پھیپھڑے سے گزر کر ریڑھ کی ہڈی کو زخمی کرتی ہوئی نکل گئی۔ زخمی ہونے کے بعد وہ زیر علاج رہے۔ عبد الرحمن پشاوری کی سوانح عمری کے مطابق یہ خبر ممبئی سے نکلنے والے اخبار ممبئی کرانیکل میں چھپی تھی۔ خبر کے مطابق پشاوری اس رات استنبول کے محلہ اخلا مور سے گزر کر رؤف بے کے گھر جا رہے تھے۔ راستے میں ان پر حملہ کیا گیا۔ وہ ہسپتال میں 1 ماہ تک زیر علاج رہنے کے بعد دم توڑ گئے۔ سوانح عمری میں ان پر حملے کے حوالے سے مختلف ذرائع سے مختلف کہانیاں درج ہیں، جن میں ایک یہ ہے کہ چونکہ پشاوری اس وقت کی جمہوریت پسند خلق پارٹی جس کی سربراہی مصطفیٰ کمال پاشا کر رہے تھے کے مخالف تھے، اس لیے پارٹی نے انہی کو قتل کروا دیا۔ دوسری تھیوری یہ ہے کہ حملہ آوروں نے پشاوری کو رؤف بے سمجھ کر قتل کیا کیونکہ ان کی شکل ان سے ملتی تھی۔
وفات کے بعد عبد الرحمن پشاوری کو ماچکا کے قبرستان میں فوری اعزاز کے ساتھ دفنایا گیا۔ پشاوری کو آج بھی ترکی میں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ ترکی میں ترک لالا یا لالا ترک سے مشہور ہیں۔ ترکی کے مشہور ڈرامہ ارطغرل غازی میں اہم کردار عبد الرحمن الپ کا بھی ہے، جس کے ذریعے پشاوری کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ ڈرامے میں عبد الرحمن الپ ڈرامے کے مرکزی کردار ارطغرل غازی کے خاص سپاہیوں میں شامل تھے، جو ان کے ساتھ ہر وقت ہوتے تھے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان جب 2016 میں پاکستان آئے تھے تو انہوں نے پارلیمنٹ سے خطاب میں عبد الرحمن پشاوری کا ذکر بھی کیا تھا کہ ان کی خدمات ترکی والے کبھی نہیں بھولیں گے۔ گزشتہ ہفتے ڈرامہ ارطغرل غازی کی ٹیم، جس میں ڈرامے کے کردار عبد الرحمن الپ اور جلال اللہ شریک تھے، نے وزیر اعظم عمران خان سے اسلام آباد میں ملاقات میں عبد الرحمن پشاوری پر ڈرامہ بنانے کی تجویز بھی دی تھی، تاکہ ترکی کے لیے ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا جا سکے۔